آنکھ سے اس تجزیے کا تجزیہ کیا جائے کہ تجزیہ دراصل غلامانہ فکر کا اعلان ہے. ہمارا نصب العین بھی اور پاکستان کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ ہے. کیونکہ یہی لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ طیبہ ہمارا مقصد بھی ہے، ہمارا مقصد بھی ہے. مقصد سے اگر دور نکل جاؤ گے بھٹک جاؤ گے. پاکستان کا مطلب کیا لا صلی علی رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ادخلوا فی السلم کافہ. صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی اور کراچی یونیورسٹیز کے طلباء کرام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر عمیر اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا تاکہ میں نظریہ پاکستان پہ چند جملے آپ سے عرض کر سکوں. چونکہ وقت مختصر ہے اور یہ کوئی مقابلہ جاتی تقریب بھی نہیں کہ اس میں کوئی منظر نگاری یا تمثیل نگاری سے کام لوں، لہٰذا مختصر سے وقت میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اجازت چاہوں گا. اگر بات کی جائے مسلمانوں کے زوال کی تو مسلمانوں کے زوال کے متعلق پچھلے کئی برسوں کا متفقہ تجزیہ یہ رہا ہے کہ اگر مسلمان علوم و فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لے تو مسلمان ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے اور کامیابی و کامرانی ان کا مقدر ٹھہرے گی. اور اگر انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی سے بالکل صرف نظر کر دیا تو لہذا ان کے حصے میں کچھ نہ رہے گا. اور اگر ایمانی آنکھ سے یہ بات دیکھی جائے، اگر ایمانی آنکھ سے اس تجزیے کا تجزیہ کیا جائے تو ہمارے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان کا یہ تجزیہ فقط مرغوبیت، مغلوبیت اور غلامانہ فکر کا آئینہ دار ہے. کیونکہ اگر اس تجزیے میں مغلوبیت نہ ہوتی، مرغوبیت نہ ہوتی تو اس تجزیے میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کی گئی وہیں اس تجزیے میں دعوت کا مطالعہ بھی ہوتا، وہیں اس تجزیے میں یہ بات بھی شامل ہوتی کہ مسلمان اس وقت ترقی کریں گے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا لیں اور ان کی محبت کو اپنا سب سے اہم فریضہ جان لیں. لیکن چونکہ اس تجزیے میں ایسی کوئی بات نہیں، لہذا ثابت ہوتا ہے کہ تجزیہ سراسر غلامانہ فکر کا آئینہ دار ہے. اور اگر مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ترقی کا راز فقط اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی مشتمل ہے. اور یہ سائنس اور یہ ٹیکنالوجی یہ فقط ثانوی حیثیت رکھتی ہے. اور یہی بات علامہ اقبال نے برسوں پہلے ہمیں سمجھائی تھی. علامہ اقبال نے ہمیں بتایا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں. اقبال نے اپنی آنے والی نسل کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہو، ان سے وفا کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو تو یہ سارا کا سارا جہاں تمہارا ہو جائے گا. اور اس سارے جہاں کی کیا بات، ارے ہم تمہارے ہو جائیں گے. اور جب ہم تمہارے ہو گئے تو پھر لوح بھی تمہارا، قلم بھی تمہارا. جاؤ اپنی تقدیر اپنے آپ دیکھو، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے یہ دنیا دار، یہ یہودی، یہ مغربی لوگ نہیں کریں گے بلکہ خدا خود پوچھے گا بتا تیری نفع کیا ہے. تو آج مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انہوں نے اپنا تعلق لا الہ الا اللہ سے استوار کر لیا تو ترقی ان کا مقدر بن جائے گی. اور اسی ضمن میں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہ صحیح کی ہے اور آج کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا نصب العین بھی اور پاکستان کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے. اگر کچھ وقت کے لیے ہم یہ فرض کر لیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے اگر ہم یہ فرض کر لیں تو پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اگر آپ کہیں گے ہاں تو اس کا مطلب ہے آپ نے لا الہ الا اللہ کو دل سے تسلیم کیا ہے. اور جب آپ نے لا الہ الا اللہ کو دل سے تسلیم کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر اتھارٹی دے دی. اور جب
لہذا ثابت ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہوگا اس کے نزدیک وہ خود بھی لا الہ الا اللہ کا پابند ہوگا اور ریاستی طور پہ بھی وہ یہی چاہے گا کہ لا الہ الا اللہ کی حکمرانی قائم ہو، اور یہی مسلمانوں کی ترقی کا راز ہے۔ مسلمان اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، اور یہ بات جتنا جلدی مسلمان سمجھ جائے اتنا ہی جلدی مسلمان ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائیں گے، کیونکہ یہی لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ طیبہ ہمارا مرکز بھی ہے، ہمارا محور بھی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، یہ جو دے رہے ہیں تمہیں آج رفاقتوں کا فریب، ان کی تعریف پڑھو گے تو دہن جاؤ گے، تیز رفتار چلو لیکن تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، اور خواب گاہوں میں کیوں سوئے ہو، باہر نکلو، دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے، اور اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ہماری مرضی یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور آخر میں میں ڈاکٹر عمیر صاحب کو بہت ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی اس ترکیب کتاب کی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی ترکیب رونمائی پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ امت مسلمہ کے ایک رہنما بن کر سواد اعظم کی فکر کے مطابق امت مسلمہ کی رہنمائی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔